پی سی بی چیئرمین رمیز راجہ کا اس میں موقف سامنے آیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کرکٹ کے فیصلے سے بہت مایوسی ہوئی ہے. نیوزی لینڈ کرکٹ نے واپسی کا یک طرفہ فیصلہ کیا. رمیز راجہ نے کہا کہ اس معاملے میں کچھ شیئر نہ کرنا بھی مایوس کن ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں فینز اور کھلاڑیوں کے لیے بہت افسوس ہوا. رمیز راجہ نے کہا کہ اس معاملے میں کچھ شیئر نہ کرنا بھی مایوس کن ہے. پی سی بی چیئرمین رمیز راجہ کا موقف ہے اس پر، اور اس کے ساتھ ساتھ سی ای او پی سی بی وسیم خان کا بھی موقف ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو واپس لینے کل چارٹر طیارہ آ رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ افسوسناک امر ہے اور جو بھی ہوا غلط ہوا. چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان نے بھی اس پر موقف دیا. انہوں نے خبر بھی دیا. ان کا یہ بتانا ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو واپس لینے کل چارٹر طیارہ آ رہا ہے. رمیز راجہ نے بھی مایوسی کا اظہار کیا ہے، اور رمیز راجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے میں کچھ شیئر نہ کرنا بھی مایوس کن ہے. عاقب، رمیز نے جیسے یہ بات کی کہ اس معاملے میں کچھ شیئر نہ کرنا بھی مایوس کن ہے، تو اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئی سی سی میں معاملہ لے کے جائیں گے. تو اب آئی سی سی کیا اس معاملے کو سن سکتا ہے اور کوئی پاکستان کے حق میں کوئی فیصلہ، یا پھر جو ڈیمیجز ہوئے ہیں ان کو ہم نیوزی لینڈ سے واپس لے سکتے ہیں؟ کیونکہ نقصان تو ہمارا ہوا ہے. بہرحال دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تو انویسٹیگیٹ کرانا پڑے گا کہ وہ کیا پروفز ہیں. اگر وہ پروفز ہیں اتنے نہیں اتھینٹک نکلتے تو پھر آپ ان کی بیس کے اوپر پھر آپ کیس لے کے جائیں آئی سی سی کے پاس، اور پاکستان کی جو فارن آفس ہے اس کے ذریعے پھر انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کی ڈسکشن ہو کہ پاکستان کو کیوں بدنام کرنے کی کوشش کی، اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں. اچھا، ایک اور عاقب بھی تشویشناک یعنی بات ہے جس میں رمیز راجہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں کچھ شیئر نہ کرنا بھی مایوس کن ہے. یعنی باقاعدہ طور پہ پی سی بی سے مکمل جو معلومات ان کے پاس ہوں گی یا جو ان کے کنسرنز ہوں گے وہ شیئر بھی نہیں کیے گئے ہیں. بالکل، اسی لیے تو سب لوگوں کے لیے شاکنگ ہے کہ آپ نے ایک 10 منٹ کے اندر آپ نے ایک تھریٹ سنی اور آپ نے اپنا فیصلہ کر لیا. کسی کو موقع بھی نہیں دیا، نہ آپ نے بریفنگ لی ہے، نہ آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اس لیے مجھے تو یہ اتنا سمپل نہیں لگتا کہ ایک تھریٹ آئی اور وہ چلے گئے. اٹ واز پری پلانڈ، اور یہ میچ سے 10 منٹ 20 منٹ پہلے ہی کیوں لیا گیا؟ اگر ایک دن 2 دن پہلے ہو جاتا تو کوئی بڑی بات نہ ہوتی. ایک انٹرنیشنل میچ جو ہے وہ پوسٹ پون ہوا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کی جگ رسائی ہوئی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ پی سی بی لیول پہ اور حکومتی لیول پہ ہونی چاہیے، اور اس کو آپ ایسے نہیں قربانی دے سکتے. پہلے ہی ہم نے 20 سال اس چکر میں اتنا نقصان کیا ہے، ملک کا بھی، کرکٹ کا بھی، سب کچھ کا، اور اتنی محنت کر کے سب کچھ کر کے ایک ماحول بنایا، اور اس کو سیاسی طور کے اوپر اس کو دوبارہ سے کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی اچھا عامر، یہ کہیے گا جیسے یہ بات بہت سامنے آ رہی ہے کہ اگر اس میں کوئی، عاقب جاوید نے بھی کہا کہ یہ پلان کر کے پری پلان ہے سارا معاملہ، تو اس آسپیکٹ کو اٹھا کے ہم کیسے آئی سی سی میں معاملہ لے کے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو پاکستان کے لیے ڈیمیجنگ ہے. یعنی پلان کر کے کسی ملک کو ڈیمیج کرنا، انٹرنیشنل کرکٹ وہاں پہ ختم کرنا، تو باقاعدہ ہی تو ایک چارج لگتا ہے کسی بھی کرکٹ ٹیم پر اگر ایسا ہو تو. دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس چینج ہو رہی ہے. آئی سی سی تو بات نہیں. آئی سی سی بات یہ ہے کہ اگر کل چارٹر پلین آ رہا ہے تو آپ کے ڈیفینس منسٹر، آپ کے جو وزیر انٹیریئر منسٹر ہیں اور آپ کی گورنمنٹ کو متحرک ہونا چاہیے. ان کو اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات کرنی چاہیے. ان کو بتانا چاہیے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر آپ بلائنڈلی ٹرسٹ کر سکتے ہو. آپ کو اگزامپل دینے کی ضرورت ہے. باقی ٹیمیں بھی آئیں، انہوں نے کیا. آئی سی سی تو بات کی بات ہے. ابھی تو سارا جو اونرز ہے آپ کی گورنمنٹ کے اوپر ہے، فارن آفس کے اوپر ہے کہ انہوں نے اس معاملے کو ڈیل کرنا ہے. اگر وہ اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں، کل چارٹر پلین آنا ہے. ابھی آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. ہم جو ایک ابھی تھوڑی بہت امبیرسمنٹ آپ کو ہوئی ہے، لیکن آپ بڑی امبیرسمنٹ سے بچ سکتے ہیں. جی، یعنی عاقب، قانونی جنگ لڑنے کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا چاہیے اس معاملے کو لے کر، کیونکہ اتنی یہ آسان بات یا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ ایک بڑی سیریس بات ہے کہ ایسا ملک جو 2009 سے جہاں انٹرنیشنل کرکٹ نہ ہو اور اس نے پوری محنت کی ہو، اس محنت کے بعد جب اس کا پھل ملنے جا رہا ہو، تو پھر یہ کانسپریسی کا اگر اس میں ایک پہلو آتا ہے سامنے، تو پاکستان کو تو پرزور طور پہ اس معاملے کو اٹھانا چاہیے. عاقب جاوید سے رابطہ منقطع ہے.
یہ مناظر عامر ہمارے ساتھ ہی رہیے. یہ کل کے مناظر ہیں. نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم پریکٹس کر رہی ہے, پریکٹس سیشن جاری ہے, بولنگ پریکٹس ہو رہی ہے, بیٹنگ پریکٹس ہو رہی ہے. گزشتہ روز یہ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے مناظر ہیں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں فیلڈنگ پریکٹس ہو رہی ہے بھرپور طریقے سے. باڈی لینگویج سے نظر آ رہا ہے کہ بڑے ریلیکس ہیں اور فوکس کر رہے ہیں اپنی فیلڈنگ, بولنگ اور بیٹنگ پر. کل کے میچ کے لیے تیاری کر رہے ہیں. کل تک کوئی اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی اور گزشتہ روز کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے جہاں پر پریکٹس سیشن جاری ہے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا, اور بھرپور طریقے سے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم پریکٹس کر رہی ہے. اور جتنی بھی ہماری عالیہ رشید سے بات ہوئی, عبد الماجد بھٹی سے ہماری بات ہوئی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ کل تک بلکہ آج صبح تک دوپہر تک کوئی اس قسم کی بات نہیں تھی اور سارا ماحول تھا کرکٹ کا. ایک میلہ سجنے والا ہے کرکٹ کا. نیوزی لینڈ ٹیم ایک عرصے بعد پاکستان میں کھیلنے جا رہی ہے, پہلا ون ڈے ہونے جا رہا ہے اور بالکل یکسر مختلف صورتحال نظر آ رہی ہے. اب 2 گھنٹے میں جو پیش رفت ہوئی ہے, جس طریقے سے فیصلہ لیا نیوزی لینڈ ٹیم نے, بڑا اچانک یہ فیصلہ تھا اور ڈیمیجنگ فیصلہ تھا پاکستان. عامر سہیل صاحب دیکھیں, آپ یہ ہم مناظر بھی دکھا رہے ہیں. کل پریکٹس سیشن ہو رہا ہے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا اور باڈی لینگویج سے نظر آ رہا ہے کہ فوکس کر رہے ہیں کرکٹ پر. کسی قسم کا کسی کے ذہن میں کوئی یہ امکان بھی نہیں ہے کہ کوئی تھریٹ الرٹ ہے یا کچھ ایسے ہے. فریلی پریکٹس کی جا رہی ہے. لیکن یہ سارا کچھ علامت ہے. اس میں عاقب نے بھی مینشن کیا کہ یہ پری پلان لگ رہا ہے, تو میں بھی یہی چیز کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. ہمیں جو ہے ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. کل چارٹرڈ طیارے میں آنا ہے. ابھی آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو ہے وہ 5 منٹ میں بہت بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ کنونسنگ the counterpart, and you have to make them realize کہ ہماری جو سیکیورٹی سروسز پاکستان میں ہیں تو وہ اینی کھینی نہیں ہے. they are well renowned, اور ہم نے پاکستان کو جو ہے وہ ٹیررزم سے فری کروایا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ ایک جو پروگریسو نہیں. عامر جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل چارٹر طیارہ آنا ہے, تو کیا مطلب آپ یعنی کل تک کوئی کیا اپرچونٹی دیکھ رہے ہیں کہ بات کی جائے نیوزی لینڈ سے دوبارہ سے؟ آپ کو وزارت داخلہ کو بات کرنی ہے, آپ کے ڈیفینس منسٹر سے بات کریے کہ جب ہمارے آرمی چیف اسٹیٹ سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ کو کیا قباحت ہے. آپ اگر شیئر نہیں کر رہے, آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہم آپ کو کانفیڈنس دیں گے. جب ہماری ساری آرم فورسز جو ہیں وہ پروٹیکشن دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر قباحت کہاں پہ ہے. سو وی ہیو ٹو ٹیک اٹ اپ ویری سیریسلی. میں اسی لیے بار کہہ رہا ہوں یہ کوئی چھوٹا ایونٹ نہیں ہے, یہ بہت زیادہ امبیرسنگ چیز ہے. ایک تو آپ کے پرائم منسٹر, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ورلڈ کے رناؤنڈ کرکٹر ہیں, پھر وہ پرائم منسٹر ہیں اور وہ کاؤنٹر پارٹ سے بات کرتے ہیں اور وہ کنونس نہیں ہوتی, تو یہ امبیرسنگ ہے فار دی انٹائر نیشن اور ہماری جو سیکورٹی فورسز ان کے لیے. سو وی ہیو ٹو ٹیک اٹ اپ ویری سیریسلی. آئی سی سی بعد میں آئے گا جی جا کے, اور ہمیں پتا ہے آئی سی سی سے آپ کو ملنا کیا ہے, ایک گلاس ہی ملنا ہے. بیسیکلی آپ کو جو ہے بات کرنے کی ضرورت ہے, کنٹری ٹو کنٹری, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات کرنے کی ضرورت ہے, اور تب جا کے ہم لوگ اس امبیرسمنٹ سے جو ابھی تھوڑی بہت سستی ہوئی ہے اس کو ہم لوگ جو ہے وہ کاؤنٹر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم ہے. کل آنا ان کا چارٹرڈ پلین, تو اس وقت تک ہمیں جو ہے اپنے سارے جو ریسورسز ہیں ان کو ایگزاسٹ کرنے کی. اور عامر اس میں یہ بھی ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کا بھی ابھی یہ موقف سامنے آ رہا ہے کہ وہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں فیصلہ کریں گے کوئی بھی پاکستان آنے سے متعلق, حالانکہ وہ کنفرم تھا وہ بھی دورہ. لیکن میں آپ کو یہی پہلے بھی کہا ہے کہ یہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ کوئن کے رول میں, ٹھیک ہے, اور ان کی پالیسیز جو ہے وہ اپوزٹ نہیں ہو سکتی. سو ہمیں جو ہے یہاں پہ, میں اس لیے بار کہہ رہا ہوں, اٹس ویری ڈیلیکیٹ اس وقت سچویشن جو ہے, اس کو ہینڈل کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر اس کو ہینڈل نہ کیا گیا تو آگے جا کے پھر آپ کو جو بڑی ٹیمیں جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں اور اپنے میدانوں کو بسانے کی بات کر رہے ہیں, تو وہ پھر جو ہے وہ دفع ہو جائے گا. تو ہمیں جو ہے وہ بڑا جو ہے ہولسٹک اپروچ کے ساتھ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس کو پینڈنگ نہیں کیا جا سکتا. جی, سابق کپتان عامر سہیل ہمارے ساتھ ہیں اور سارے معاملے پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے.